رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پارہ نمبر پہلا اور صفحہ نمبر 46 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 134۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تلک امۃ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق وہ گزر گئی، لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ ہے ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ، ولا تسألون، اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے، عما کانوا یعملون، ان کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا، اس سے بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسا کہ وہ اسحاق اور یعقوب اور ان انبیاء کے اوپر علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر یہودی فخر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آباء و اجداد کا بڑا ہونا انسان کو کچھ نفع نہ دے گا جب تک وہ خود اپنا عقیدہ درست نہ کرے اور عمل نہ کرے۔ یہی بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ملی اے ملی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، عمل کرو عمل کرو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں کچھ بھی تیرے کام نہیں آؤں گا، سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو لینا ہے وہ لے لو، جو میرے پاس ہے وہ لے لو، اللہ کی عدالت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں۔ اور یہی بات آپ نے اپنی پھوپھی کو، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، اور اپنے قبیلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہی تھی۔ اور یہی بات صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتی ہے، من بط بہ عملہ لم یسر بہ نسبہ، جو بندہ عمل میں پیچھے رہ گیا، اس کا خاندان، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا۔ تو لہذا عمل جو ہے وہ ضروری ہے، اور دوسروں کے عمل سے انسان کو نفع نہیں پہنچتا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے کیا ان کو اس کا نفع ہوگا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے اس کا نفع تمہیں ہوگا۔ اگر تمہارا عقیدہ درست ہے، تم اعمال صالحہ کرتے ہو، تو اس کا نفع تمہیں ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے جو آپس میں لڑائی جھگڑے تھے، مشاجرات صحابہ، ان کے عمل ان کے ساتھ گزر گئے، وہ ایک امت تھی گزر گئی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عملوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما، ان کی جو آپس میں لڑائی ہوئی تھی صحابہ کی، اس کے بارے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، ہمارے عمل ہمارے ساتھ۔ عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے زاہد نیک خلیفہ راشد گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ان کی آپس میں لڑائیاں ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا قد طہر اللہ دماءہم من سیوفنا، صحابہ وہ نفوس تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خونوں کو ہماری تلواروں سے پاک رکھا، بچایا۔ وَالْآن نَحْنُ نُطَهِّرُ لِسَانَنَا، اب ہم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں گے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں سے ان کے خونوں کو پاک رکھا، محفوظ رکھا، تو لہذا صحابہ کرام کے بارے میں اب سوائے دعا کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ لڑائی کی، یہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ دعا بھی کیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان میں سبقت لے گئے ہم سے پہلے، ان کو بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر بغض اور کینہ نہ رکھنا۔ انک رؤوف الرحیم، بے شک تو رؤوف اور رحیم ہے، انتہائی رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، دیگر کتابوں کے اندر، لا تسبوا الاموات فإنهم أفضوا ما قدموا لهم، مردوں کو گالیاں نہ دو کیونکہ جو انہوں نے عمل کیے تھے ان عملوں کو وہ پہنچ گئے، تم ان کو گالی۔ مسند احمد کی صحیح روایت میں آتا ہے فتؤذوا الاحیاء، اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو زندوں کو تکلیف ہوگی، جن کے ماں باپ ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگوں کے عملوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اگر پہلے لوگوں میں سے کسی نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا تو اس سے اللہ پیچھے والوں کے بارے میں پوچھ لے گا، اس سے اپنا بھی پوچھے گا اور پیچھے والوں کا بھی پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا الذین یحملون اوزارہم، وہ لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، ومن اوزار الذین یضلونہم، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا۔ اہل بدعت جنہوں نے لوگوں کو بدعتوں پہ لگایا، گمراہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو گمراہی پہ لگایا، وہ اپنا بھی حساب دیں گے اور پیچھے والوں کا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے من دعا الی الضلالہ فإنہ علیہ وزرہا ووزر من عمل بہا، جو بندہ، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، دیگر کتابوں کے اندر، جو بندہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلائے اس پہ اس گمراہی کا گناہ ہے، اور جتنے لوگ پیچھے چلیں گے ان سب کا گناہ اس کے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے والوں سے آگے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، پیچھے والوں سے آگے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ، اور اس سے اللہ کے عدل کا پتہ چلتا ہے کہ اسی سے پوچھا جائے گا جس نے جو کام کیا ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہے تو اس میں وہ قصوروار ہے، اپنا بھی جواب دے گا، اس کا بھی جواب دے گا، لیکن
پہلے لوگوں نے جو عمل کیے ان کے عمل ان کے ساتھ، ہم نے جو عمل کیا ہمارے عمل ہمارے ساتھ، ہم سے پہلوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اب کئی لوگ بیچارے خام خواہ لڑ کے مر جاتے ہیں، جی یزید کا معاملہ کیا ہوا، حضرت حسین کا معاملہ کیا۔ اللہ کے بندو، وہ ایک امت تھی، گزر گئی، ہم سے قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا، ان کے عمل ان کے ساتھ، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے عمل ان کے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، تم سے ان کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، یا ہمیں موجودہ حالات کی، امت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کہاں اصلاح کرنی چاہیے، اس کی فکر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال عدل ہے کہ اللہ اسی سے پوچھے گا جس نے جو عمل کیا ہوگا۔ اور ہمیں اللہ نے بتایا کہ ان پہلی امتوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ امت تھی، گزر گئی۔ امت کا معنی قرآن میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی ہے امت کا جماعت، یہ ایک جماعت تھی، تِلْكَ أُمَّةٌ، جو یہاں پہ آیا۔ ایک معنی ہے امام، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، لوگوں کو خیر اور بلائی کی تعلیم دینے والے۔ 2 معنی ہو گئے۔ تیسرا معنی وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، وہ جو قیدی جیل میں تھا اس کو ایک امت یعنی مدت کے بعد اس نے یاد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، تو اس نے یاد کیا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک مدت کے بعد۔ امت کا معنی مدت بھی ہوتا ہے۔ امت کا چوتھا معنی قرآن میں یہ بھی ہے کہ ملت یا دین، جیسا کہ کافر گمراہ قوموں نے یہ بات کہی اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت اور ایک دین کے اوپر پایا۔ اچھا جی، جب پہلی امتوں کے بارے میں، پہلے لوگوں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، تو اس سے مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ ہم نے جو عمل کیے ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن کی مسئولیت وہ ہر بندے کے اوپر ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، رائی ہے، چرواہا ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو بندہ دکان پہ بڑا ہے اس سے دکان کے بارے میں، جو گھر میں بڑا ہے اس سے گھر کے بارے میں، جو فیکٹری کا بڑا ہے فیکٹری کے بارے میں، جو محلے کا بڑا ہے محلے میں، جو ملک کا بڑا ہے، ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ۔ صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ فرمایا کسی بندے کو اللہ نے رعایا دی اور وہ مرا، اس حالت میں مرا کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کیا کرتا تھا، ان کے حقوق کا خیال نہیں کیا کرتا تھا، تو کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور بخاری کی اس روایت کے بارے میں ہر بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، صدر سے، وزیر اعظم سے، اور فیکٹری کے بڑے سے، شہر کے بڑے سے، گھر والے سے، عورت سے، بچوں کے بارے میں، خامد سے، گھر والوں کے بارے میں، ہر کسی سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے متحدوں کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے کہ کتنی ان کی اصلاح کی، کتنی ان کی تربیت کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم سے سوال ہوگا، اور جب ہم سے سوال ہوگا تو جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہماری رعایا ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ ترجمہ پھر پڑھیں۔ تلک امۃ، فرمایا وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، قد خلت، تحقیق وہ گزر گئی، لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم،
اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، ولا تسالون، اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، ان لوگوں کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں ایمان نصیب فرمائے، ہمیں شریعت کی پابندی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین و دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔